السلام علیکم، میں ہوں شراز اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں شہری ٹی وی۔ عام انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار ہے، گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم بات کریں ضلع میاں والی کی تو میاں والی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار حلقہ این اے 90 سے رانا عزیز الرحمان کے ڈیرے پر۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ کیسی کمپین چل رہی ہے، کیا تیاریاں ہیں اور حلقے کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، حالانکہ بڑا ٹھنڈا موسم ہے ماشاءاللہ۔ تو جہاں تک سرگرمیوں کا تعلق ہے تو الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، حلقے کی عوام جو ہے وہ ہم سے محبت کر رہی ہے اور ہمیں ہر جگہ پر الحمدللہ جو ہے عوام سے محبت مل رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ 8 فروری کا جو دن ہوگا ضلع میاں والی کے اندر حلقہ این اے 90 کی عوام کی فتح کا دن ہوگا اور انشاءاللہ تیر کی جیت کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ سر بلاول بھٹو زرداری نے تیر کا رخ شیر کی جانب کر دیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا اصل مقابلہ ہے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ جی بالکل، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ تیر کا رخ جو شیر کی جانب کیا ہے، آپ دیکھیں نا کہ اس ملک کے اندر شیر نے 3 دفعہ گورنمنٹ بنائی اور ہمیشہ ملک کو دلدل میں پھنسا کے خود جو ہے نا وہ ملک سے باہر دوڑ جاتا ہے، اور اس تمام مہنگائی کا اور عوام کی بدحالی کا جو باعث ہے وہ یہ شیر ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شیر کو جو ہے نا، چونکہ شیر ویسے بھی درندہ ہوتا ہے، انسانوں کا دشمن ہے، تو اس شیر سے جو ہے نا پاکستان کی عوام کی جان چھڑائی جائے اور تاکہ پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع کر سکے اور ترقی کے منازل کو طے کر سکیں۔ جہاں تک میرے حلقے کے اندر تعلق ہے تو میرے حلقے کے اندر بھی جو ہے وہ شیر کا اور ہمارا مقابلہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، چونکہ دیکھیں کہ دیگر تو کوئی پارٹی رہی نہیں اور آزاد امیدوار کو ووٹ دے کر ووٹ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ سر آپ نے آزاد امیدواروں کی بات کی ہے، سجاد بچر اور علی کے درمیان الحاق ہو چکا ہے۔ اس الحاق سے کیا آپ کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر پڑے گا؟ علی ایک مرتبہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا ووٹ بینک ان سے زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں جی، الحاق تو ہوتے رہتے ہیں، اور علی حیدر نور خان نیازی صاحب کی بات کی آپ نے، وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کا ایک ظاہری طور پہ وہ ایم پی بھی رہے اور انہوں نے ان کا ووٹ بینک بھی ہے۔ اور جو ملک سجاد بچر صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو وہ وہاں بچنا ذیل کے کبھی سردار ہوا کرتے تھے اور ان کا بھی ووٹ بینک ہے، مگر میرا نہیں خیال، میں الحمدللہ پورا امید ہوں کہ آپ اگر تھانہ واں بھچنا کی ہسٹری کو دیکھ لیں تو تھانہ واں بھچنا کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے علاقے کے جو بھی نمائندہ آیا ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، اور الحمدللہ میں تو ایک عوامی آدمی ہوں، میرا تو ڈیرا جو ہے صبح فجر کی نماز کے بعد کھل جاتا ہے اور میں ہمیشہ الحمدللہ موجود ہوتا ہوں، اور میں نے اپنی عوام کی ہر دکھ میں، غم میں، خوشی میں شریک ہونے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ میں انشاءاللہ پر امید ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے میرے ووٹ بینک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور تھانہ واں بچنا کی جو ہے عوام ہے وہ اس الحاق کے باوجود انشاءاللہ جو ہے وہ میری صندوقڑیوں کو انشاءاللہ ووٹوں سے بھر دے گی۔ سر حلقہ کے عوام جیت کا سہرا آپ کے ماتھے پہ سجاتے ہیں، تو بدلے میں آپ ان کو کیا دیں گے؟ سر دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی جب کوئی اس میدان میں آتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی عزم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو حلقہ کی عوام کے لیے نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ میاں والی کی عوام کے لیے ہمارا عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے میاں والی کو ڈویژن کا انشاءاللہ بنوائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسی طرح جو ہے صحت کے جو ہیں بنیادی
ضروریات ان کو پورا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. نیورولوجی سینٹر انشاءاللہ ہم بنوائیں گے, کارڈیالوجی سینٹر اور کینسر سینٹر انشاءاللہ بنوانے کا ہمارا ارادہ ہے, یہاں پہ ہم عزم رکھتے ہیں. اسی طریقے سے تعلیم کے سیکٹر میں جو سکولز ہیں دیہاتوں کے اندر دور دراز, ان کی اپ گریڈیشن کا انشاءاللہ ارادہ ہے. اور جو خاص طور پہ جو میاں والی یونیورسٹی ہے وہ کوئی میاں والی یونیورسٹی نہیں ہے. 40 کنال پہ یونیورسٹی نہیں ہوا کرتی. یونیورسٹی کے اندر سینکڑوں شعبہ جات ہوتے ہیں, اس کے لیے ہزاروں کنال کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں نے ماضی میں بھی یہ بات میں نے بارہا کی کہ دیکھیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے, اگر آپ نے میاں والی یونیورسٹی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے لینڈ ایکوائر کریں. تو میرا انشاءاللہ یہ عزم ہے کہ ہم میاں والی یونیورسٹی کے لیے انشاءاللہ جو ہے لینڈ ایکوائر کر کے اور اس کے جو ہے نا اس کو اس کی اصل حالت میں انشاءاللہ چالو کریں گے. اسی طریقے سے غریبوں کے لیے جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام چل رہا ہے, تو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ میاں والی میں اس کی تعداد کو بڑھا کر 2 گنا کریں گے انشاءاللہ. اور جو میرے چیئرمین نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے بے گھر لوگوں کو 30 لاکھ بے گھر لوگوں کو جو ہے گھر بنا کے دیں گے انشاءاللہ, اس میں بھی جو ہے اس اسکیم کے اندر جو ہے پاکستان میاں والی کو شامل کیا جائے. نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ بنایا جائے اور انشاءاللہ جو 300 یونٹ ہے بجلی وہ جو ہے انشاءاللہ فراہم کی جائے. 300 یونٹ تک جو جتنے بھی صارف ہیں ان کو مفت بجلی فراہم کرنے کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ 10 نکاتی جو ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ شامل ہے, وہ فراہم کی جائے. اور اسی طریقے سے میاں والی کے اندر جو بنیادی اقلیتی لوگ یہاں پر ہم کافی تعداد میں آباد ہیں, ان کے بنیادی حقوق کے لیے انشاءاللہ کام کرنے کا ارادہ ہے. اور انشاءاللہ خواتین کے لیے جو ہے یونیورسٹی قائم کرنے کا بھی انشاءاللہ ہم ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ ہمارا عزم ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور حلقہ NA90 کے عوام نے ہمیں اگر منتخب کیا تو انشاءاللہ ہم اپنے شب و روز جو ہے عوام کی خدمت کے لیے انشاءاللہ صرف کر دیں گے انشاءاللہ. سر, ہمارے دیکھنے والے بالخصوص اپنے حلقہ کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں, آپ کو الیکشن جو ہے اس کے اندر ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے 55 سے 60 سال گزر گئے. آپ نے 12 جو ہے ووٹ کاسٹ کیے, مگر کیا آپ کے کو حالات کے اندر بدلاؤ آیا؟ کیا آپ کے گھروں کے اندر کوئی بدلاؤ آیا؟ کیا آپ کی گلی محلوں کے اندر کوئی بدلاؤ آیا؟ کیا آپ کے گھروں کے اندر جو پڑھے لکھے نوجوان بچے بچیاں موجود ہیں, کیا ان کو روزگار کے مواقع ملے؟ کیا جو ہے آپ کے لیے جو ہے کسی نے کوئی معاشی حل پیش کرنے کی کوشش کی؟ مگر مجھے تو یہ سوال میں عوام سے بھی کرتا ہوں, مجھے ہمیشہ جو ہے وہ اس کا جواب نہ میں ملتا ہے. تو میری ان حلقہ کی پوری عوام سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں, آپ نے 12 جو ہے اس حلقہ کے اندر 2 خاندان تھے جو MNA کا الیکشن لڑتے رہے, آپ ان کو سپورٹ کرتے رہے. اور جب وہ اس میدان میں آئے تھے آج سے 55-60 سال پہلے, تو ان کے حالات آپ نے دیکھے ہوئے تھے, مگر آج ان کے اس وقت سے حالات بہت مختلف ہیں, بڑا بدلاؤ آ گیا ہے, وہ زمین سے آسمان پہ چلے گئے, مگر آپ کے حالات آپ کے مسائل جوں کے تو ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ آپ جو ہے اپنا نمائندہ بدل کے دیکھ لیں. اور میں آپ کو یہ جو ہے دعوے سے کہتا ہوں کہ جب آپ اپنا نمائندہ بدلیں گے تو یقین جانیے کہ اس نمائندے کو یہ احساس ہوگا کہ اگر انہوں نے 55-60 سال کے بعد ان نمائندوں کو بدل دیا تو اگر میں نے ان کی خدمت نہ کی تو یہ مجھے بھی بدل دیں گے. جب آپ اپنے اندر اپنی زندگی کے اندر یہ بدلاؤ کا نظام لے کے آئیں گے تب جا کے آپ کے حالات بدلیں گے. تو میں ان سے پورے حلقے کی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ایک دفعہ مجھے بھی آزما کے دیکھ لیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں اور انشاءاللہ میرا عوام سے یہ وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ ان کو مایوس نہیں کروں گا اور انشاءاللہ کبھی کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ. جی ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیت کے لیے پر امید ہیں اور حلقہ NA90 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار رانا عزیز الرحمان کی جانب سے جیت کر میاں والی کی محرومیاں دور کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.